Him. Hope you will be safe and sound. So, guys, as you know, we started Al Mulakhas Al Fiqhiyya, and in this book, we already uh, go through the two Bab previous lectures. And previously, we discussed briefly uh, different types of uh, masail related to wuzu and ghusl. آج ہمارا جو ٹاپک ہے جو باب ہے وہ ہے باب ما فیما یحرم علی المحدث مزاولته من الاعمال. سب سے پہلے آپ نے ان کے الفاظ سے نہیں ڈرنا. یہ انتہائی آسان باب ہے. اس کے اندر کتاب نے یعنی صاحب البک نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اگر ایک بندہ محدث ہو. دیکھو محدث جو ہے وہ کہتے ہیں جو بندہ نافاق ہو، مثلا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا. محدث اور محدثہ یعنی محدث مرد اور محدثہ عورت بھی ہو سکتی ہے، مرد بھی ہو سکتی ہے. یعنی ایسی حالت جس میں ہم عبادت نہیں کر سکتے وہ محدث ہے، چاہے وہ مطلب وضو نہ ہو یا چاہے اس پر غسل واجب ہو گیا ہو کسی بندے پر، تو وہ محدث یا محدثہ ہے. تو ایسی حالت میں دیکھو محدث کی دو قسمیں ہیں. ایک ہے محدث حدث کی دو قسمیں، ایک ہے حدث اکبر، ایک ہے حدث اصغر. حدث اکبر یہ ہے کہ کسی بندے پر غسل واجب ہو جائے یا کوئی عورت وہ حائضہ ہو یا نفاس اس کی چل رہی ہو، تو یہ جو ہے یہ حدث اکبر میں آتا ہے. پھر ہم پڑھیں گے آج کے حدث اکبر میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے. باب پیما یحرم، جو ہمارے اوپر حرام ہے، من الاعمال، اعمال میں سے کہ ہم کون سے کام نہ کریں، ہمارے لیے آرڈر ہے کہ ہم یہ نہ کریں حالت حدث میں. تو حدث اکبر میں ہم پڑھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں، اور حدث اصغر میں ہم پڑھیں گے کہ چھوٹی ناپاکی ہو بندے میں، وضو کی ضرورت ہو، وضو سے وہ پاک ہو سکتا ہے، تو ایسی ناپاکی میں بندہ کیا نہیں کرے. تو آ جاؤ، تو نیچے آ جاؤ، یہ اوپر آپ خود ہی پڑھ لئیے. اسی طرح مقدمہ انہوں نے باندھا ہے. فار دی سیک آف ٹائم ہم ڈائریکٹلی اسٹارٹ کرتے ہیں. فالاشیاء التي تحرم على المحدث ای حدثین. ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک سب سے پہلے ہم دو چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جس میں جو ہمارے لیے کسی بھی حالت میں اس کا کرنا حرام ہے، ہمیں نہیں کرنا ہے. وہ چاہے ہم حدث اکبر میں ہو یا حدث اصغر میں ہو، چاہے بڑی غسل کی ضرورت یا چھوٹی ناپاکی ہو. وہ کون سے؟ سب سے پہلے مسح مصحف الشریف. مصحف کہتے ہیں ریٹن فارم. یہ دیکھو یہ میرے ساتھ مصحف ہے. مصحف مطلب قرآن کریم کی جو مصحف ہوتی ہے، یہ ریٹن فارم ہے ہولی بک کی، تو یہ مصحف ہے، اس کو مصحف کہتے ہیں. تو قرآن کریم کے مصحف کو آپ وداؤٹ اینی وضو اور غسل آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے. اگر آپ حدث اکبر میں ہو یا حدث اصغر میں ہو، وہ آپ کسی بھی حالت میں ٹچ نہیں کر سکتے. اس کے لیے یہ استدلال دلیل کون سی ہے؟ قرآن کی خود آیت ہے، لا یمسہ، ڈونٹ ٹچ الا المطہرون، جبکہ آپ پاک ہو. اس کو ٹچ نہ کرو اس حالت میں کہ آپ پاک، یعنی پاکی میں صرف ٹچ کرو. ٹھیک ہو گیا؟ ٹچنگ کی بات ہو رہی ہے، یعنی قرآن کو کھولنا، قرآن کو لمس کرنے کی بات ہو رہی ہے، پڑھنے کی بات نہیں ہو رہی. پڑھنے کی بات ہم بعد میں کریں گے، پڑھنے کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے، پڑھنے کی بات نہیں کریں. ای المطہرون المتطہرون من الحدث جنابتا او غیرہا، چاہے یہ پاکی ہماری جنابت سے ہو یا کسی اور چیز سے. جنابت یعنی کسی پر غسل واجب ہو گیا تو اس کو حالت جنابت میں ہے، تو یہ جنابت ہم دور کریں گے غسل سے، تبھی ہم قرآن کو مسح کر سکتے ہیں. علی ان القول مراد فیہ المطہرون من البشر، اس سے مراد کیا ہے؟ بشر ہے. کچھ علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد فرشتے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ فرشتے ہیں تو اشارتاً اس سے مراد انسان بھی ہے، لیکن اس کی یہ اتنی ضروری نہیں. یہ نیچے آئے یہ اسٹیٹمنٹ ذرا نقل کریں. قال شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عن منع مصحف لغیر المتطہر هو مذہب ائمۃ الاربعہ، کہتے ہیں کہ یہ چاروں ائمہ کا اکٹھا مذہب ہے کہ مصحف مبارک کو کوئی بھی بغیر
وضو کے یا بغیر غسل کے جنابت کی حالت میں یا کسی اور حالت میں وہ ٹچ نہ کرے. ٹھیک ہو گیا، یہ چاروں ائمہ کے مذہب ہے. اب نیچے آ جائیں. اچھا، پھر اسی حالت میں یعنی اگر کوئی بندہ وضو نہ ہو یا اس پر غسل واجب ہو، حدث اکبر ہو اور حدث اکبر دونوں ہو، اسی حالت میں دوسری چیز ہمارے اوپر حرام ہے، وہ ہے الصلاۃ فرضاً او نفلاً. ہمارے اوپر محدث کے اوپر کوئی بندہ حادث ہو، اس کے اوپر نماز پڑھنا ایسی حالت میں بالکل حرام ہے، وہ نہیں پڑھ سکتا. حاذا باجماع اہل العلم، اہل علم نے اس پر اجماع کیا. اہل علم، دیکھو فقہ کے اندر ٹرمینالوجی سیکھنا، اہل فقہ نے صرف نہیں کیا، اہل علم نے کیا. پورے کے پورے اے ٹو زی علماء نے، اے ٹو زی سب، کسی نے کچھ اختلاف نہیں کیا اس بات میں کہ قرآن کے نماز پڑھنی ہے تو پاکی میں پڑھنی ہے. نماز پڑھنی ہے تو پاکی میں پڑھنی ہے، ہاں چاہے حدث اکبر ہو، بڑی گندگی یا چھوٹی ہو. قرآن کی آیت ہے اس کے لیے استدلال، یا ایہا الذین آمنو، اے مومنو، یعنی مومنوں کو آرڈر کر رہا ہے، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم، تو اپنے چہروں کو دھو، وایدیکم، ہاتھوں کو دھو، الی المرافق، یہاں تک، وَأَمْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کو مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور کس کو دو؟ پاؤں کو. إِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر تم حالت جنابت میں ہو، فَطَّهِّرُوا، تو خود کو پاک کرو. یعنی ناپاکی میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. تو یہ تھی ہماری یہ، اور اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک بھی ہے، لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، پاکی کے بغیر کوئی نماز فرض قبول نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے. لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم اذا احدث حتى يتوضأ، کوئی تم میں سے کسی کا نماز وہ قبول نہیں ہے جب کہ اس کو ناپاکی ہو، حتى يتوضأ، حتیٰ کہ وہ وضو کر لے. تو یہ آپ کو ہم نے بتایا کہ دیکھو تین قسم کی باتیں ہیں، تین قسم کی، دو قسم کے کام ہیں، وہ ہم نہ حالت اظہار میں کر سکتے ہیں نہ حالت حدث اکبر میں. سب سے پہلے مسح مصحف القرآن، مصحف شریف، مصحف کو ٹچ نہیں کر سکتے قرآن کریم کو، اور دوسرا نماز نہیں پڑھ سکتے چاہے نفل ہو کوئی بھی ہو. یحرم علی المحدث طواف بالبیت العتیق، تیسرا کام یہ ہے کہ وہ طواف نہیں کر سکتا. وہ کیا نہیں کر سکتا؟ وہ بیت اللہ سے طواف نہیں کر سکتا وہ بندہ جس کو حدث ہو، یعنی جس کو ناپاکی ہو، چاہے وہ بڑی ہو یا چھوٹی ہو. بڑی چھوٹی کی مثال آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، کیا ہے؟ الطواف بالبیت صلاۃ، دیکھو طواف جو کرنا ہے بیت اللہ سے وہ بھی نماز ہے، وہ بھی کیا ہے؟ نماز ہے. الا ان اللہ اباح فیہ الکلام، لیکن اللہ نے کیا اس میں کلام کو اباح کر دیا، مباح کر دیا، یعنی اس کو کلام کی اجازت دی ہے کہ someone if he wants something he can drink, he can eat, he can uh, speak, he can communicate with other. لیکن اس کے اندر یہ اس کا حکم جو ہے وہ صلاۃ کا ہی ہے. صلاۃ ہے جو ہمارے ساتھ طواف ہے وہ بالکل نماز کی طرح ہے، صرف اس میں باتیں کرنا جائز ہے. تو نماز کا حکم ہم نے اوپر پڑھ لیا کہ نماز کو ہم کسی حالت میں وہ گندگی، کسی بھی گندگی میں ہم نہیں پڑھ سکتے. تو اس کے لیے جو حکم اس کے لیے یہ بھی طواف کے لیے بھی ہے. وقت توضأ النبی للطواف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے لیے بھی کیا؟ وضو کیا، جبکہ وضو کی ضرورت تھی. ٹھیک ہے، اگر کسی کو غسل کی ضرورت ہو تو غسل کرے گا. اچھا، وعنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت ہے انہ منع الحائضہ، اس نے حائضہ عورت کو منع کیا تھا من الطواف، طواف سے. کسی حائضہ عورت کو اس نے کیا کیا؟ طواف سے منع کیا تھا، بالبیت، بیت الحرام کے طواف سے، حتی تطہر، جب تک وہ پاک نہ ہو جائے، کہ پاک ہو جائے وہ گر جائے. کل من ذلك مما يدل على تحریم الطواف على المحدث حتى يتطهر، یہ ساری یہ دلالت کرتے ہیں ان باتوں پہ کہ جس طرح طواف کو محدث پہ، یعنی جو بندہ حالت حدث میں ہو اس پہ جائز نہیں ہے. اچھا، اور اس کے لیے ایک اور دلیل قرآن سے لیتے ہیں، وہ یہ ہے
وہ چونکہ نماز کی صراحتاً بات ہے، اور نماز کو ہم نے بولا کہ نماز جو ہے وہ طواف جو ہے وہ نماز کے حکم میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مومنو نماز نہ پڑھو وانتم سکارى، ایسی حالت میں کہ تم نشے میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ آپ اس بات کو سمجھے، ریئلائز کرے کہ آئی مین واٹ آئی ایم سیئنگ، کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں سمجھ بھی رہا ہوں، یعنی حالت سکران میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے، ولا جنوباً، اور نہ آپ حالت جنابت میں نماز پڑھ سکتے. تو جس طرح جنابت میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس طرح ہم کیا نہیں کر سکتے، طواف بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ نیچے آ جاؤ. اچھا، یہ تو تھی حدث اکبر اور اصغر میں جو باتیں ہمارے دونوں میں حرام تھی. اب بولیں گے وہ باتیں، وهذه علامات تحرم الموت سواء كان حدث اکبر و اصغر، واما الاشياء التي تحرم الموت حدثا اکبر خاصہ. یہ وہ باتیں ہیں جو صرف حدث اکبر میں حرام ہے، حدث اصغر کی نہیں، حدث اکبر میں. وہ کون سی؟ یحرم علی المحدث حدثا اکبر قراءۃ القرآن. محدث جو ہے، جو بندے پر بڑی غسل کے لیے اس کی ضرورت ہو، یا وہ حائضہ ہو یا وہ نفاس اس کی چل رہی ہو، ایسی عورت یا ایسا مرد جس کو جنابت میں ہو، وہ کبھی قرآن کو پڑھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، ابھی دیکھو یہ مسئلہ اس میں اختلاف ہے تھوڑا. ٹھیک ہے، لیحدث علی علی رضی اللہ عنہ لا يحجبه يعين النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن، يغني النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن شيئا ليس جنابة، ولفظ الترمذي يقرأن القرآن ما لم يكن جنابا. اچھا، لیکن پھر ادھر دیکھو، ولیکن رخص بعض العلماء كالشيخ الاسلام للحائض ان تقرأ القرآن، لیکن بعض علماء نے حائضہ عورت کے لیے قرآن پڑھنا جائز کیا ہے، اذا خشت نسیانہ ہو، کیا اس کے لیے جائز کیا ہے، لیکن یہ بعض علماء کا قول ہے، شیخ الاسلام بھی ان میں شامل ہے. ولا باس ان يتكلم محدث بما وافق القرآن ان لم يقصد بل على وجه الذکر. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین. یہ کیا ہے؟ اچھا، کان یذکر اللہ علی کل احیان. اچھا، ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے ہر حالت میں، اس کو نہیں چھوڑتے تھے. دوسری بات ہے ويحرم على الموت حدثا اکبر من جنابۃ او حیض النفاس اللبس فی المسجد بغیر وضوء. قرآن کی بات تو ہو گئی، قرآن شریف کی بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی پر جنابت ہو یا وہ حائضہ ہو یا وہ نفاست اس کی چل رہی ہو، نفاس ہو، تو ایسی حالت میں وہ عورت اور وہ جنابت والا مرد وہ مسجد میں نہیں رہ سکتا. لبس فی المسجد، وہ مسجد میں قیام نہیں کر سکتا بغیر وضو، بغیر کسی وضو. اور اس کے لیے دلالت یہ ہے، قرآن میں اللہ کہتا ہے، یا اس کی ٹرانسلیشن میں نے اوپر کر لی ہے، وَأَنْتُمْ سُقَرْ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا غَابِرِ السَّبِيلِ حَتَّى تَغْتَسِلُوا أي تَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ لِلْبَقَاءِ فِيهِ وَقَوْلِهِ لَا أَحَلَّ الْمَسْجِدَ حَيْضًا وَلَا جُنُبًا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قول ہے کہ مسجد جائز نہیں ہے، مسجد میں داخل ہونا جائز نہیں ہو، کس کے لیے؟ حائضہ کے لیے، مرد جو عورت حائضہ ہو، وَلَا جُنُبًا، اور جو مرد جنابت میں ہو، دونوں مسجد میں نہیں جا سکتے. ہاں، ایک بات ہے کہ ایک بندہ غابر السبیل ہے، وہ راستے کا مسافر ہے، اور پہلے زمانے میں وہ اکثر مسجدوں کے بیچوں بیچ وہ راستہ ہوتا تھا، کیا جاتا تھا، بڑا راستہ جو بڑے گاؤں کا راستہ ہوتا تھا. تو ایسے حالت میں وہ بندہ اگر جنابت میں ہے تو وہ جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ٹھہرنے کا کوئی جواز نہیں، حتیٰ کہ وہ غسل کر کے مسجد میں پھر داخل ہو سکتا ہے اور نماز وغیرہ پڑھ سکتا ہے. تو دس واز ٹوڈیز ٹاپک. یہ آپ خود ہی باقی جو میں نے چھوڑا ہے، میں نے بڑی بڑی چیزوں کو ڈسکس کیا ہے، جو باتیں وہ بیچوں بیچ میں بتا چکا ہوں، بس آپ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر کے آپ پڑھ لیں. تو مین ٹاپک جو آج ہم نے پڑھ لیے وہ یہ ہے کہ جو باتیں ہم ناپاکی میں نہیں کر سکتے. ناپاکی دو قسم کی ہے، ایک چھوٹی ایک بڑی. چھوٹی یہ ہے کہ بندہ وضو کے یا اس کو وضو کی ضرورت ہو، یعنی وہ چھوٹی ہو. بڑی یہ ہے کہ بندے کو غسل کی ضرورت ہو، اس جنابت میں ہو یا وہ حائضہ ہو یا وہ نفاست میں ہو. تو ایسی حالت میں پھر دونوں اگر ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی یا دونوں ہو تو اس حالت میں وہ کیا نہیں کر سکتی، وہ نہ قرآن کو لمس کر سکتی ہے، کوئی بھی حادث اگر اس کو ہو، نہ وہ جو ہے نا بیت اللہ کی طواف کر سکتی ہے، اور نہ وہ کر سکتا ہے، اور نہ وہ مرد یا عورت صلاۃ یعنی نماز پڑھ سکتی ہے.
وہ نہ پڑھ سکتا ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اگر صرف حدث اکبر ہو، نہ اس کے حیض چل رہی ہو یا وہ جنابت میں ہو مرد، تو ایسی حالت میں وہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا. لیکن کچھ حائضہ کے لیے کچھ علماء نے حائضہ کے لیے قرآن پڑھنا جائز کیا ہے. اور دوسرا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے اگر حدث اکبر میں، حتیٰ کہ وہ غسل کر کے جائے. سو دس واز ٹوڈیز لیکچر. تھینک یو.